فوراً سے انجل کا ہاتھ شہریار کے دونوں ہاتھوں کی گرفت سے کھینچ کر آزاد ہوا تھا۔ شہریار کو اس کی اس حرکت پر ہنسی آئی تھی لیکن دبا گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے گھور کر دیکھا تھا، اس کے پیچھے ہٹ گیا، پھر مصنوعی حیرت چہرے پہ سرجا کر اسے کہنے لگا کہ انجل تم جاگ رہی ہو؟ میری گہری نیند کا آپ یہ فائدہ اٹھاتے ہو مجھ سے؟ انجل کے تھیکے لہجے پر وہ کچھ تذبذب سا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں جانتا تھا کہ تم جاگ رہی ہو، میں تو بس ایسے ہی تم سے کہہ رہا تھا۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کو سنبھالے کیسے۔ مجھے ابھی جاگتا دے کر آپ بہانے بنا رہی ہو، لیکن دیکھیں خبردار جو میرے پاس بھی آئے تو۔ انجل اٹھ کر بیٹھ گئی اور انگلی دکھا کر اسے وارننگ دینے لگی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سیریسلی انجل، میں جانتا تھا کہ تم جاگ رہی ہو اور سونے کا جھوٹا بہانہ کر رہی ہو۔ ایکچولی مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے تمہیں جگانے کے لیے ذرا سا مذاق کر دیا تھا۔ بات تو انجل کو بھی اس سے کرنی تھی، وہ اس کے ساتھ اسلام آباد اور منی کے کسی بھی ٹور پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے، انجل نے کچھ جھجک کر کہا۔ ہاں تو کہو نا، کیا کہنا ہے تم نے؟ شہریار تو اسی بات پر خوش تھا کہ وہ اس سے بات کر رہی ہے، اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ نہیں، پہلے آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انجل نے اسے بات کرنے کا پہلا موقع دیا تھا۔ شہریار کو بس جہانگیر بلوچ کا پیغام اسے پیار سے سمجھانا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اس کی بات سننا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ میرے لیے سب سے پہلے تمہاری بات کی اہمیت ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتی تھی۔ شہریار کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ انجل کی ہر شکایت کو دور کر دے۔ شہریار، میں آپ کے ساتھ اسلام آباد اور منی نہیں جانا چاہتی، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، یہی اس حویلی میں رہنا ہے۔ آپ لایا صحیح سے کہتے ہیں آپ نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ اس حویلی میں آپ کی بات کی اہمیت ہے، اور اگر میں انکار کر بھی دوں تو مجھے سب آپ کے ساتھ جانے پر فورس کریں گے اور میں نہیں جانا چاہتی۔ انجل کی بات سن کر شہریار چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ بہت احسان کیا آپ نے مجھ پر، بس یہ ایک اور احسان کر دیں، مجھے شہر جانا ہے، اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھنا ہے۔ انجل جو کبھی شہریار کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی تھی، وقت نے اسے اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سادی اگر ساتھ دیتا تو وہ کبھی اس شخص کی شکل تک نہ دیکھتی، لیکن اب مجبوری تھی کہ اس سے ہی مدد مانگے۔ دل میں سادی کے حوالے سے پھر سے ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ شہریار اس کی بات سن کر کچھ نہیں بولا تو انجل کو لگا کہ وہ خود ہی یہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسلام آباد جائے اور وہ وہاں اپنا حق استعمال کر سکے، کیونکہ انجل سوچ سکتی تھی کہ شہر جاتے ہی ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ انجل کو جب شہریار کی خاموشی طویل ہوتی دکھائی دی تو کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ آپ یہ سب نہیں کریں گے، اس لیے میں اپنی بات آپ سے کہہ کر اس کی اہمیت کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، لیکن خیر چھوڑے، میں جانتی ہوں کہ آپ کی نظر میں میری کیا اوقات ہے اور میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انجل یہ کہہ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ بے فکر ہو جاؤ، میں بابا کو خود ہی سنبھال لوں گا اور منا بھی لوں گا۔ اسلام آباد مری نہیں جائیں گے بلکہ شہر جائیں گے، آپ خوش؟ شہریار جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، جہانگیر بلوچ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا، لیکن پہلی بار انجل نے اس سے فرمائش کی تھی، اس لیے وہ کچھ بھی کر کے اسے پوری کرتا۔ شہریار نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ جہانگیر صاحب کو کیسے وہ اس بات پر راضی کرے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر انجل شہریار کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اسے ناشتہ بھی سرو کروا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جنت بیگم خوش ہوئی تھی اور مقدس بیگم کے چہرے کا تناؤ بھی کچھ کم ہوا تھا۔ تم لوگوں کی شام کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج تم زمینوں پر جانے کے بجائے گھر پر ہی رہو۔ چائے پیتے ہوئے جہانگیر بلوچ نے شہریار سے کہا تھا، بابا اس شہر میں بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں میں ادھورا چھوڑ کر آیا تھا، پھر آپ جانتے ہیں کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اس لیے میں اپنے نئے پروجیکٹ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسلام آباد مری کا کیا ہے، ہم کچھ ماہ بعد چلے جائیں گے، ابھی مجھے اپنے کام پر فوکس کرنا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اور انجل شہر چلے جائیں۔ کچھ دیر تو جہانگیر بلوچ بیٹے کے چہرے کو دیکھتے رہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسا تاثر نہ تھا جس سے اسے لگتا کہ انجل نے اسے منع کیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ شہر میں نئے کام کی شروعات کر چکا تھا اور اس وقت کام کا برڈن بھی اس پر بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے شہریار، میں ٹکٹ کینسل کروا دوں گا، تم اور انجل شہر چلے جاؤ۔ شہریار سے زیادہ انجل اس بات پر خوش تھی کہ وہ واپس جا رہی ہے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ شہر جاتے ہی وہ ہاسٹل میں چلی جائے گی۔ وہ دونوں شام کے وقت حویلی سے نکلے تھے، وہی شام کا پہر تھا، وہی گلیاں سڑکیں تھیں، وہی گاڑی اور وہی ہم سفر۔ وہ اب تک شہریار کے ساتھ اسی گاڑی میں کئی بار سفر کر چکی تھی، لیکن آج یہ پہلی بار تھا کہ وہ زندگی بھر کے لیے اس کا ہم سفر بن چکا تھا۔ آج بھی دونوں کے مابین خاموشی تھی۔ شہریار نے ڈرائیور کو ساتھ نہیں لیا تھا کیونکہ وہ اپنے اور انجل کے بیچ میں کسی تیسرے کو نہیں بٹھانا چاہتا تھا۔
اس کی ہمراہی کو محسوس کرنا چاہتا تھا. اسے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ وہ دوران سفر اس سے کوئی بات نہیں کرے گی. اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ گھر جا کر بھی اس سے بات نہیں کرے گی. وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ انزل کا دل جیتنے کے لیے اسے بہت محنت کرنی ہوگی. وہ سادہ سے لباس میں تھی، تیار بھی نہیں ہوئی تھی. یہ خاموش پیغام تھا شہریار کے لیے کہ اسے اس شادی میں اور شہریار کی ذات میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی. گاڑی سڑک پر روا دوا تھی. پھر وہی جگہ آ گئی جہاں پر بچپن میں شہریار نے اسے گاڑی سے اتار دیا تھا. شہریار کو شاید یاد نہیں تھا لیکن انزل کو یاد تھا. یاد ہے اسی سڑک پر آپ نے مجھے تنہا حالت میں گاڑی سے اتار دیا تھا اور گاڑی آگے لے گئے تھے. طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے انزل نے جتانے والے انداز میں کہا تو شہریار ایک پل کو چونکا اور پھر انزل کی طرف دیکھنے لگا. اس کے بعد اس ویران سڑک کو یاد ہے؟ شہریار نے ورن اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے مختصر سا جواب دیا تھا. شہریار کے جواب پر وہ استحاضیہ مسکرائی تھی. آپ جانتے اس وقت میری عمر کیا تھی؟ میں تو بچپن میں ویسی بھی ڈرپوک سی تھی اور مجھ جیسی لڑکی کا یوں تنہا یوں سڑک پر رہنا کیسا اذیت ناک عمل تھا. آپ کے جانے کے بعد میں کافی دیر یہاں پر کھڑی رہی اور پھر میری ہمت نے جواب دے دیا تھا. مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی تھی اور میں اسی سڑک کے بیچوں بیچ رات کے اندھیرے میں بیٹھ گئی تھی. رو رہی تھی. دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی خوف سے مجھے لگا تھا میری جان ہی نکل جائے گی. اس وقت ایک سنسان سڑک پر میری سسکیاں گونج رہی تھیں. انزل نے ایک بار پھر سے یاد دہانی کروانے کی کوشش کی تھی. اس بار شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اپنی اس حرکت پر خفت سی محسوس کر رہا تھا. واقعی اس وقت انزل ڈرپوک سے تھی اس لیے کچھ نہیں بولا. وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آگے کی جانب دیکھ رہا تھا لیکن اس کا ہر حلزو کان بن چکا تھا. جب میں اس سڑک پر بیٹھ گئی نا تو پھر مجھے ادھر جھاڑیوں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز جب مجھے قریب سے سنائی دی تو میں بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ. مجھے لگا تھا کہ ابھی وہ کتے آئیں گے اور مجھے. انزل کو آگے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی. اسے لگا وہ کئی سال پیچھے آ کر اس جگہ پہنچ گئی ہے. بری طرح سے جھرجری سی لے کر وہ خاموش ہو گئی تھی. شہریار نے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ مضبوط کیے تھے جیسے کہ کچھ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تقریباً چند منٹ ہی یہاں پر بیٹھی رہی ہوں گی لیکن وہ چند منٹ بھی مجھے صدیوں کی طرح لگ رہے تھے. انزل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا. شہریار سن رہا تھا لیکن کچھ بول نہیں رہا تھا. اس لمحے مجھے احساس ہوا تھا کہ میں واقعی میں یتیم ہو چکی ہوں. انجل نے تڑپ کر دوبارہ سے بولنا شروع کیا. اس کی باتیں شہریار کے دل کو کسی آرے کی مانند چیر رہی تھی. انجل کے چہرے کی طرف اس نے داستہ طور پر نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے لہجے میں گھلی نمی کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتا تھا. مجھے کبھی بھی یتیم کا لفظ کا مطلب نہیں پتا تھا اور نہ ہی سمجھ میں آیا تھا کیونکہ بابا کے انتقال کے فوری بعد ہی ہم حویلی آ گئے تھے. پہلی بار دادی نے گلے لگا کر کہا تھا میری پھول جیسی بچی یتیم ہو گئی. مجھے اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ یتیم کون ہوتے ہیں لیکن اس رات جب بیچ سڑک میں ویرانے میں آدھی رات کو آپ مجھے اس سڑک پر تنہا چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے نا، تب مجھے اس لفظ کا مطلب حقیقی معنوں میں سمجھ آیا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو کیا آپ کی یا کسی کی بھی مجال ہوتی کہ مجھے اس طرح بیچ سڑک پر پھینک کر چلے جائے. اس بار انزل نے آگے کی طرف دیکھنے کے بجائے شہریار کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا تھا. شہریار کا چہرہ اس وقت غصے کو ضبط کرنے سے سرخ ہوا تھا. اس کی ذرا سی غلطی کو جس طرح سے انزل نے بیان کیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے خوبصورت سفر کے دوران یہ قصہ لے بیٹھے گی. ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. یہ موقع ہرگز ایسی باتوں کا نہیں تھا. شہریار کو ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی. وہ چاہتا تھا کہ وہ پیار بھری باتیں کرے. اگر پیار بھری باتیں نہیں کر سکتی تو کم از کم خاموش رہے لیکن اس طرح کی تلخ باتیں کر کے اس کی خوشی خراب نہ کرے. وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ فی الحال محبت بھری باتیں نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ اس طرح سے زہر اگلنے لگے گی اسے اندازہ نہیں تھا. اسے سادہ اور معصوم سمجھ رہا تھا لیکن اب اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نہ تو سادہ تھی اور نہ ہی معصوم تھی. اس کے اندر بہت کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی اور اب شاید اسے موقع مل رہا تھا کہنے کا اور آگے بھی وہ کچھ کہنے والی تھی. شہریار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنے سالوں کا غبار تھا جو اس کے اندر تھا اور اب وہ اپنا یہ غبار نکالنا چاہتی تھی. شہریار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے بولنے کا موقع دے گا اور جو کچھ بھی وہ بولنا چاہتی ہے جو کچھ بھی اس کے دل میں ہے سارا کچھ وہ اس کے سامنے بول دے تاکہ کوئی بھی بات اس کے دل میں نہ رہے. سندھی زبان میں کہاوت ہے کہ چچا کبھی باپ نہیں بن سکتا اور خالہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. بالکل صحیح کہتے ہیں. میرے تایا میری ماں کے شوہر تو بن گئے لیکن میرے باپ نہ بن سکے. میری ہر ضرورت انہوں نے پوری کی
میری تعلیم کے اخراجات اٹھائے، مجھے شاپنگ کے لیے پیسے دیے، بظاہر تو ہر طرح سے اپنی ذمہ داری انہوں نے پوری طرح سے نبھائی، لیکن کبھی بیٹی سمجھ کر میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا یا بہو سمجھ کر سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی سمجھ کر کبھی مجھے بلا کر پیار سے اپنے پاس نہیں بٹھایا، کبھی کسی عید پر خاص مجھے بلا کر مجھے عیدی نہیں دی۔ بچپن میں مجھے عیدی کی بہت خوشی ہوتی تھی جب ابو مجھے پاس بلاتے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے، یہ لو تمہاری عیدی۔ بات پیسے کی نہیں تھی، بات اس احساس کی تھی جو عید کے دن عید ملنے کے بچوں کی خوشی ہوتی ہے، ورنہ پیسے تو روز ہی ملتے ہیں لیکن عیدی روز نہیں ملتی۔ بابا کے جانے کے بعد مجھ سے عیدی کی خوشی بھی چھن گئی تھی۔ تایا سائی نے مجھے کبھی پیار محبت دی ہی نہیں۔ میرے پاس ایک ماں تھی، وہ بھی مجھ سے چھین لی۔ کہتے کہتے انجل کی آنکھ نم ہو گئی تھی اور شہریار اس کے الفاظوں پر حیران ہو رہا تھا۔ شہریار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انجل کا دل جتنا اس کے دل سے بچپن کی بری یادیں ختم کرنا، اس کے دل سے اپنی نفرت ختم کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ اندر سے اتنی بھری ہوئی بیٹھی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا یہ تو ابھی شروعات تھی، ابھی تو اس نے شکوے شکایتیں شروع کی تھی، یہ شکوے آگے جا کر کتنے زیادہ ہونے والے تھے اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ ایک پل کو وہ مایوس ہو کر رہ گیا، اس کا گھر بھی آ گیا تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے اس نے فرید کو ہدایت دی تھی کہ گھر پھولوں سے سجایا جائے۔ وہ انجل کے استقبال میں کوئی بھی کمی نہیں چاہتا تھا۔ شہریار کو تو لگا تھا کہ اس کی بات ماننے پر انجل اس کا شکریہ ادا کرے گی، اس کی احسان مند ہوگی، لیکن وہ اس کا سفر اپنی تلخ یادوں کے ذکر سے بدمزہ کر چکی تھی۔ فرید نے ٹی وی لاؤنج سے لے کر کمرے تک کا راستہ پھولوں سے سجا دیا تھا۔ گھر آ گیا تھا، اس نے ہارن دیا، فرید نے پھرتی سے گیٹ کھولا۔ وہ بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ شہریار نے اپنا کوٹ اتار کر ایک کندھے پر لٹکا کر ایک ہاتھ سے تھاما ہوا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ فرید انہیں دیکھ رہا تھا۔ شہریار کندھے پر اپنا کوٹ لٹکائے، سر کو جھکائے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ انجل نے جب لاؤنج میں داخل ہوتی پھولوں کی سجاوٹ اور شہریار کے کمرے تک پھولوں کو اپنی راہ میں بچھا ہوا دیکھا تو بے ساختہ اس کی نظر شہریار کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب آپ کے کہنے پر کیا گیا ہے؟ انجل کا دل پھر زوروں سے دھڑکا تھا۔ شہریار نے کہا، نہیں میں نے نہیں کہا، فرید نے خود سے کیا ہے۔ اس وقت وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے فرید سے چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ انجل کا بہت اچھا سا استقبال کرنا چاہتا تھا کہ وہ خوش ہو جائے، لیکن جو کچھ سفر کے دوران وہ اسے سناتی آئی تھی اس کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ہاتھ میں تھامی وہ پینسل پکڑے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ پارٹنر، کتنا بھروسہ کرتی ہو مجھ پر؟ حویلی پہنچنے کے بعد سادی نے اسے میسج پر پوچھا تھا، خوف سے بھی زیادہ۔ میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ جب اتنا بھروسہ ہے تو بس سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ بے فکر ہی تو ہو گئی ہوں، پتہ ہے پارٹنر، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں ہر فکر سے آزاد ہو چکی ہوں۔ میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر چکا ہے۔ تم سوچ نہیں سکتے تم نے مجھے کتنی بڑی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروا دیا ہے۔ انجل کی آواز سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی اور اسے خوش دیکھ کر سادی کے دل میں ٹھنڈک اتری تھی۔ ایک دم ہی انجل کا مسکراتا چہرہ سادی کی آنکھوں میں سمانے لگا، پھر آہستہ آہستہ انجل کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ اب رو رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے؟ سعدی کو لگا کہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی ہے۔ سعدی کا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ کانوں میں انجل کی سسکیوں کی آوازوں نے بے چین سا کیا تھا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ انجل، تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا۔ اب وہ خود کلامی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کہنے لگا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی پینسل تیزی سے کاغذ پر چلنے لگی تھی۔ آنکھوں میں ایک چہرہ تھا، وہ تھا انجل کا۔ ایک دم ہی اس نے آنکھیں کھول دی۔ جب پیپر پر نظر پڑی تو وہ انجل کا اسکیچ بنا چکا تھا اور اس اسکیچ میں بھی انجل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سعدی غور سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ جانتی ہو پارٹنر، مجھے سب سے زیادہ تمہاری آنکھیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ تمہاری آنکھیں تمہارے دل کے سارے راز کھول دیتی ہیں۔ سعدی اپنی شادی سے چند دن پہلے انجل کے ساتھ گاؤں میں بنے کھیتوں میں گیا تھا اور وہاں انجل اس کی کسی بات کو سن کر بے تحاشا ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب تم مسکراتی ہو تو تمہاری آنکھیں بھی مسکراتی ہیں، اور یقین جانو جب تمہاری آنکھیں مسکراتی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہاں موجود ہر شے خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ ایسے ہی ہر وقت ہنستی مسکراتی رہو۔ میں نہیں جانتا کہ ہمارا ساتھ کب تک رہے گا، لیکن جب تک بھی رہے بس میرے سامنے کبھی رونا مت۔ انجل، میں تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ سعدی نے جب تصویر کو دوبارہ دیکھا تو اسے لگا انجل کی تصویر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کہہ رہی ہو جو گھاؤ تم مجھے دے کر گئے ہو سعدی، وہ کبھی بھی بھر نہیں سکتا۔ جو بدنامی کا ٹیکا تم نے میرے ماتھے پر لگایا، میرے آنسو کبھی رک نہیں سکتی۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے آنسو دیکھ کر تم خوش رہ سکو گے۔
میرا رونا بلکنا تمہیں کبھی چین نہیں لینے دے گا۔ اسے لگا انجل اس کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے اور اسے روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی ہے۔ ساتھ ہی کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ لمبی لمبی سانس بھر رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس نے اس اسکیچ کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ انجل شہریار کے کمرے کے بجائے اپنے کمرے میں گئی، جانتی تھی کہ جب لاؤنج اتنا خوبصورت سجایا گیا ہے تو یقیناً شہریار کا کمرہ بھی پھولوں سے سجا ہوا ہوگا، اور وہ ایسا کچھ بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے ہاسٹل کال کی تاکہ انہیں یہ بتا سکے کہ وہ ہاسٹل پھر سے جوائن کرے گی۔ ہاسٹل میں اس نے اطلاع دینے کے بعد کمرے کے پردے ٹھیک کیے۔ کافی لمبا سفر کر کے آئی تھی وہ بھی بے چین کی تلخ یادوں کے ساتھ، اسی لیے اب صرف سونا چاہتی تھی۔ کمرے کی لائٹ بھی آف کی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ شام کی سوئی وہ اگلے دن ہی اٹھی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے اپنی پیکنگ کی اور ناشتے کے لیے نیچے چلی گئی۔ اسے لگا اب تک شہریار اپنے آفس جا چکا ہوگا، وہ دوپہر کو اسے فون پر ہی اپنے جانے کی اطلاع دے دے گی۔ لیکن جب نیچے اتری تو وہ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ بھی عام سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ انجل کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آؤ انجل بیٹھو، ناشتہ کرو۔ اپنے برابر والی کرسی اس نے کھینچ کر انجل کی جگہ بنائی تھی۔ انجل اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ فرید بی بی جی کے لیے ناشتہ بنا کے لاؤ۔ شہریار نے وہیں سے فرید پر حکم جاری کیا تھا۔ جی صاحب، بس لا رہا ہوں۔ شہریار فرائی انڈا بریڈ کے ساتھ کھا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے آفس کے مینیجر کو وائس میسیجز بھی دے رہا تھا۔ صدیق صاحب، کیوں میرے سر پر سواہن ہیں آپ؟ کہہ تو دیا چند دن آفس نہیں آؤں گا، آپ سب کچھ مینیج کر لیں۔ چند دن تو مجھے بھی اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کا موقع دیں۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں چند دن صرف اپنی وائف کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ مجھے کم سے کم ڈسٹرب کیجیے گا۔ شہریار کا میسج سن کر انجل کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ ہاسٹل جانا چاہتی تھی اور شہریار کچھ اور پلان بنائے بیٹھا تھا۔ انجل پلیز چائے بنا دو۔ شہریار نے انجل کا پریشان چہرہ دیکھ کر نظر انداز کیا تھا۔ انجل نے فلاسک سے قہوہ ڈالا اور پھر دودھ ڈال کر ایک چمچ چینی ڈالی اور کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ تھینکس۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، شہریار مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں تمہارا ہاسٹل جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ شہریار نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شہریار جو چائے کا کپ اپنی لبوں تک ہی لے کر گیا تھا، کیوں ہاسٹل کیوں جانا ہے؟ اس بار شہریار کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ انجل سے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی، اسے لگا اس کا حلق خشک ہوا ہو۔ میں وہاں زیادہ ٹھیک سے پڑھ سکتی ہوں۔ فرید نے ناشتہ انجل کے سامنے رکھ دیا تھا۔ نہیں انجل، تمہیں رہو گی اپنے گھر پر اور یہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اب وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اطمینان سے بولا تھا، لیکن مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ میں ہاسٹل میں بات بھی کر چکی ہوں شہریار، اور میں رکوں گی نہیں۔ مجھے جانا ہے تو بس جانا ہے۔ بڑی روانی سے وہ یہ سب بول گئی تھی۔ شہریار نے بڑی زور سے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے رکھا تھا۔ انجل چونک سی گئی تھی۔ بڑے غصے سے شہریار نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ضدی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں انجل، نہ ہی میں اپنی بات کو بار بار دہرانے کا عادی ہوں۔ میں نے کہہ دیا نا تم ہاسٹل نہیں جاؤ گی تو اس کا مطلب نہیں جاؤ گی۔ از اٹ کلیئر؟ شہریار نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، اور انجل کا یہ حال تھا کہ سانس لینا ہی بھول گئی ہو۔ کچھ نہیں بولی، لیکن وہاں رکی بھی نہیں تھی، فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انجل کمرے میں آ کر رونے لگی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ شہریار اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ پورا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ دوپہر کے ٹائم فرید اسے کھانے کا کہنے آیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ دوسری جانب شہریار بھی غصے سے بھرا ہوا تھا۔ گاؤں سے شہر تک کے سفر میں جو کچھ انجل نے شہریار سے کہا تھا اس کا اشتعال بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ جس طرح سے وہ گھر میں داخل ہوتے ہی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، شہریار تب کا رہ گیا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے کہ سفر کے دوران اگر انجل نے بات نہ بھی کی تب بھی وہ رومانٹک سانگ سن کر پورے سفر کو طے کرے گا، اور گھر کی سجاوٹ دیکھ کر انجل کا موڈ خود بخود بحال ہو جائے گا۔ وہ انجل کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے انجل نے اس کا سفر برباد کیا تھا ویسے ہی گھر آ کر جس انداز کو اپنایا تھا، شہریار کا غصے سے دماغ کھولنے لگا تھا۔ سب سے پہلے اپنے کمرے میں جاتی بھینی بھینی سے خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کا کمرہ اس وقت گلاب کے پھولوں سے اور کینڈل کی روشنیوں سے دل کو چھو جانے کی حد تک دل فریب لگ رہا تھا، کسی حسین خواب کی طرح۔ لیکن اس کے ہم سفر کے رویے نے شہریار کے اندر تو گویا آگ ہی بھڑکا دی تھی۔ سب سے پہلے تو شہریار نے اپنے کمرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ بیڈ پر بچھی چادر پر گلاب کے پھولوں سے ہارٹ بنا ہوا تھا۔ اس نے چادر اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سی کینڈلز شیشے کے پیالوں میں رکھی گئی تھی، جنہیں شہریار نے بے دردی سے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کرچی کرچی کر دیا تھا۔ کمرے میں سجاوٹ میں لگائے گئے پھولوں کو اس نے ہاتھوں سے نوچ کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں لہو
رنگ ہو چکی تھی۔ اسے انزل پر اس قدر غصہ تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر گزرتا۔ دماغ کی تنابیں کھنچ گئی تھی کہ اب وہ بچپن کی اس کی جانے والی نادانی کو ہی دہراتی رہے گی، اس پر یہ جتاتی رہے گی کہ اس نے کس وقت اس کے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے۔ زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھرنے کے بجائے وہ ماضی کی تلخ یادوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ کیا احساس دلانا چاہتی تھی وہ اسے کہ وہ ایک کریکٹر لیس یعنی بد کردار لڑکا ہے جو اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے یہ تو یاد تھا کہ بچپن میں وہ اسے کچھ دیر کے لیے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، پر اسے یہ یاد نہیں تھا کہ ہاسٹل میں ہونے والے واقعے کے دوران اسی نے اس کی جان بچائی تھی، اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ شہریار بیڈ پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ کافی دیر وہ اپنے غصے پر قابو پاتا رہا، بہت وقت لگا تھا اسے خود کو سنبھالنے میں، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ انزل کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھے گا جیسا وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اس لیے صبح وہ غصے سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی انزل کو سیڑھیوں اترتے دیکھا تو زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی، جان بوجھ کر اپنی سیکریٹری سے بھی اس قسم کی بات کرنے لگا۔ بہت کچھ انزل پر جتانا چاہ رہا تھا، لیکن جب انزل نے ہاسٹل کی بات کی تو شہریار کو اپنا غصہ نکالنے کا موقع ہی مل گیا تھا۔ انزل روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ دوپہر کو بھی فرید کو بھیجا تھا کہ وہ انزل سے کھانے کا پوچھے، کیونکہ صبح بھی وہ ناشتے کیے بغیر ہی اوپر چلی گئی تھی اور دوپہر کے کھانے میں بھی اس نے انکار کر دیا تھا، اور یہ بات بھی کہاں شہریار کو چین لینے دے رہی تھی۔ رات کو ڈنر کے وقت بھی شہریار نے فرید کو اوپر بھیجا کہ جا کر انزل کو بلا کر لائے۔ فرید اس کا حکم بجا لاتے ہوئے اوپر چلا گیا تھا، لیکن جیسی انزل کے دروازے پر دستک دی وہ چلا کر بولی تھی، کہہ تو دیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، کیا تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ نکل جاؤ یہاں سے فرید، خبردار جو دوبارہ میرا دروازہ بجائے تو۔ روتی روتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ فرید بیچارہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر شہریار بیٹھا تھا، کھانے پر انزل کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ فرید کو دیکھ کر شہریار نے انزل کے نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ فرید نے کہا کہ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ دوبارہ اوپر جاؤ اور انزل سے کہو کہ میں اسے نیچے بلا رہا ہوں۔ اگر وہ 10 منٹ کے اندر اندر نیچے کھانا کھانے نہیں آئی تو پھر میں اوپر آؤں گا۔ فرید وہیں سے اوپر کی جانب پلٹ گیا اور جو پیغام شہریار نے اسے دیا تھا انزل نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہی بول دیا تھا۔ بی بی جی، صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ 10 منٹ کے اندر کھانا کھانے نہیں آئی تو پھر وہ خود اوپر آئیں گے۔ فرید اپنا کام دے کر جا چکا تھا اور شہریار کا پیغام سن کر انزل کے ہوش اڑے تھے۔ اگر وہ نیچے نہ جاتی تو یقیناً اوپر آ کر وہ اس کے ساتھ سختی سے ہی پیش آتا۔ 5 منٹ تو وہ یہی سوچتی رہی کہ نیچے جائیں یا نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی انزل کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اسے بار بار یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر وہ اوپر آ گیا تو اسے کیا کہے گا۔ 3 منٹ ہی اس کے پاس باقی بچے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں جا کر واش بیسن کا نل کھولا اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اپنی آنکھوں پر اور منہ پر مارنے لگی، اور پھر آئینے میں دیکھنے لگی کہ کہیں اس کی آنکھیں سجی ہوئی تو نہیں لگ رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہریار یہ جانے کہ وہ کتنا روئی ہے۔ اپنے چہرے کو تولیے سے صاف کیا اور اپنا حلیہ درست کر کے وہ نیچے چلی گئی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ انزل اس بار اس کے برابر میں نہیں بیٹھی تھی، بلکہ اس کے بالکل مقابل کرسی پر بیٹھی تھی۔ فرید وہیں پر کھڑا تھا۔ شہریار نے ایک تھیکی نظر فرید پر ڈالی اور کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر ہمیں کچھ چاہیے ہوگا تو ہم تمہیں بلا لیں گے۔ یہ سنتے ہی فرید کچن میں چلا گیا۔ شہریار ابھی بھی غصے میں تھا۔ انزل نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں دوبارہ اس پر شروع ہی نہ ہو جائے۔ کیا مجھے یہ بار بار بتانا پڑے گا کہ تمہیں بیٹھنا کہاں ہے؟ ادھر آؤ اور میرے برابر میں آ کر بیٹھو۔ شہریار کا لہجہ سن کر وہ بنا کچھ کہے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بس تھوڑی سی ہی بریانی نے اس کی پلیٹ میں ڈالی تھی۔ بھوک تو اس کو شدت سے لگ رہی تھی کیونکہ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن اس کے سامنے وہ کھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ 2-4 چمچ اس نے بریانی کی بڑی مشکل سے پانی کے ساتھ ہی نکلے تھے۔ اس کے بعد اٹھ کر جانے لگی، لیکن اس سے پہلے شہریار اس کی پلیٹ میں مزید بریانی ڈال چکا تھا اور ساتھ میں کباب بھی رکھ دیا تھا۔ دیکھو ادھر انزل، اور ٹھیک سے کھانا کھاؤ۔ مجھے ایسی بیویاں بہت بری لگتی ہے جو بیچ میں کھانا چھوڑ کر اٹھ جائیں۔ وہی روبدار انداز جو انزل کو برا لگتا تھا۔ مجھے اور بھوک نہیں ہے، میں کھانا کھا چکی ہوں، انزل نے روکھا سا جواب دیا۔ مجھے بحث کرنے والی بیویاں بھی بہت بری لگتی ہیں، اس لیے خاموشی سے بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ اس بار شہریار کا لہجہ کچھ بلند ہوا تھا، اس لیے انزل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور پھر چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ بات شہریار نے ہی شروع کی تھی۔ انزل، میں سختی کرنے کا قائل نہیں ہوں، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات کروں،
لیکن کیا کروں، تم مجھے اس بات پر مجبور کر رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کی شروعات بہت اچھے انداز میں کریں۔ میں نے آپ سے مجبوری میں نکاح کیا تھا، میری اس رشتے میں دلی رضامندی شامل نہیں تھی۔ انجل نے فوراً جواب دیا تھا، پھر ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ تایا سائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھے حویلی سے بے دخل کر دیں گے۔ میرے پاس انہوں نے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے آپ سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بنا لحاظ کیے بول رہی تھی، تو پھر کیا چاہتی ہے تم؟ یہ بھی تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں طلاق دینے کا کوئی رواج نہیں ہے، اس لیے مرتے دم تک رہنا تو تم میرے ساتھ ہی ہے۔ تو کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اچھا ہے کہ آج ہی تم مجھ سے کلیئر بات کرو۔ شہریار نے بھی بغیر لگی لپٹی کی بات کی اور آگے بڑھایا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، اچھی جاب کرنی ہے، مجھے کسی کی بھی محتاجی نہیں چاہیے۔ میری طرف سے آپ کی دوسری شادی کی اجازت ہے، آپ جس سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ انجل نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ شہریار نے ایک تھیکی نظر اس پر ڈالی تھی، پھر غصے سے اسے بولا، جس کی محبت دل میں بٹھائے تو مجھ سے یہ بات کر رہی ہو نا انجل، اگر اس کی حقیقت جان جاؤ تو نفرت کرو گی اس سے۔ شہریار کو اب بھی لگ رہا تھا کہ انجل کا رویہ اس کے ساتھ اس لیے برا ہے کیونکہ اس کے دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں سادی موجود ہے، اور یہ بات شہریار چاہ کر بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے مرد ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہے، نہ شادی پر اور نہ ہی آپ پر، دونوں کی اصل روپ میں اچھی طرح دیکھ چکی ہوں۔ یہ کہہ کر انجل اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ شہریار اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شہریار نے آفس جانا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انجل کو سمجھانا اور بحث کے آگے بین بجانا ایک برابر ہی ہے۔ فی الحال انجل کی یونیورسٹی کی چھٹیاں تھیں، اس لیے خود کو مصروف کرنے کے لیے انجل نے کچن کا رخ کیا تھا۔ اسے ایسا کچھ خاص پکانا تو نہیں آتا تھا، لیکن آج دل چاہا کہ وہ کچھ اپنے لیے خود سے بنائے، اس لیے موبائل سے ایک پاستا کی ریسیپی نکالی اور پھر فریج میں سے سامان نکالنے لگی۔ اسی وقت فرید کچن میں آیا تو انجل نے کہا کہ آج تم نکلو یہاں سے، آج کا کھانا میں خود بناؤں گی۔ انجل کی بات سن کر فرید نے کہا کہ بی بی جی، آپ کو تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، آپ ایسا کریں کہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے۔ فرید نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، اس بات سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا میں نکمی ہوں؟ نکلو یہاں سے باہر، آج میں خود سب کچھ بناؤں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ میں بہت اچھا بنا سکتی ہوں۔ انجل نے ایپرن پہنتے ہوئے کہا۔ فرید مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ انجل نے تقریباً سارے اٹالین فوڈ ہی بنائے تھے کیونکہ جانتی تھی کہ شہریار دیسی کھانے زیادہ پسند کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کھاتا تھا۔ اسے چائنیز اور اٹالین فوڈ سے سخت چڑ تھی۔ شہریار کے آنے سے پہلے وہ کافی کچھ بنا چکی تھی اور سب کچھ اپنی پسند کا بنایا تھا۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی۔ شہریار جب آفس سے گھر آئے تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ بھوک بھی بہت شدت سے لگی تھی۔ تب تک انجل بھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ آج اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت خوش ہو، آنکھوں میں بھی ایک الگ سی چمک تھی، بالوں سے لگ رہا تھا جیسے ابھی نہا کر آئی ہو۔ شہریار اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے باؤل کا ڈھکن کھول کر دیکھا تو پاستا پڑا ہوا تھا۔ دوسرا باؤل دیکھا تو سنگاپورین رائس تھے، 3-4 ڈشز دیکھ کر مگر ایسی تھی جو اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ اس نے فرید کو پکارا۔ انجل یہ دیکھ کر بہت خوش تھی کہ ٹیبل پر شہریار کی پسند کا کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ فرید فوراً سے کسی جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ جی صاحب کہیے، تم جانتے ہو نا مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، یہ کیا بنا لیا ہے تم نے؟ فرید نے بھی اسی وقت ٹیبل پر سجی چیزوں کی طرف نظر دوڑائی تھی۔ اسے لگا تھا کہ انجل شہریار کی پسند کا کچھ بنائے گی۔ صاحب جی، آپ کا کھانا میں نے نہیں بنایا بلکہ بی بی جی نے بنایا ہے، مجھے لگا کہ شاید آپ کی پسند کا بنائیں گی۔ بس اب کچھ دیر انتظار کریں، میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتا ہوں۔ کھانا انجل نے بنایا؟ یہ سن کر شہریار کا موڈ یکدم ہی بدلا تھا۔ انجل کی طرف دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی، جیسے یہ سب جان بوجھ کر اسے تپانے کے لیے کیا ہو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر کھانا انجل نے بنایا تو رہنے دو، آج میں یہی کھاؤں گا۔ یہ سن کر انجل کا چمچ ہاتھ میں ہی رکا تھا۔ وہ تو شہریار کے غصے کو بہت انجوائے کر رہی تھی، لیکن حیرت اسے اس وقت ہوئی جب وہ اس کی بنائی ہوئی ڈشز کو اپنی پلیٹ میں ڈال کر مزے سے کھا رہا تھا۔ واو انجل، بہت مزے کا بنایا سب کچھ تو۔ وہ شہریار کو تپانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس پاستا کو مزے سے کھا رہا تھا جیسے دیکھتے ہی وہ پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا کرتا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی ناپسندیدہ چیز بنی ہی کیوں ہے۔ کچھ پل انجل کو شہریار کی بات بڑی انوکھی سی لگی تھی۔ وہ ایسا لڑکا نہیں تھا کہ وہ اپنی ناپسندیدہ چیز کو یوں مزے سے کھا سکے۔ کھانا کھاتے ہی وہ انجل کو لانگ ڈرائیو پر لے گیا تھا اور کہنے لگا، آج تم نے بہت مزے کا کھانا بنایا تھا میرے لیے، وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے۔
تھینکس انزل۔ شہریار کے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ کچھ دیر تو انزل بھی اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو لگا کہ وہ غصہ کرے گا، فرید کو ڈانٹے گا، دو چار برتن تو یوں ہی توڑ دے گا جیسا بچپن میں کرتا تھا، لیکن وہ تو اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے خوشی تھی۔ جانتی ہو، آج کھانا کھاتے ہوئے میرا دل چاہا کہ تمہارے ہاتھوں کو چوم لوں، جن ہاتھوں سے تم نے میرے لیے پہلی بار اپنی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ انجل کو اپنی طرف متوجہ دے کر شہریار نے کہا تو وہ اسے دیکھتے ہی اپنی نظر جھکا گئی تھی۔ کچھ جھیپ سی گئی تھی۔ گاڑی آئس کریم پارلر کے باہر جا کر رکی تھی۔ ایک بہت زبردست ڈنر بنانے کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ مجھے پتا ہے تمہیں آئس کریم بہت پسند ہے، چلو آؤ آئس کریم کھاتے ہیں۔ حالانکہ انجل کو خوشی ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ خوش تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ شہریار نے اس کے کھانے کی تعریف کی تھی، نہ صرف تعریف کی تھی بلکہ اپنی ناپسندیدہ چیز کو بڑی رغبت سے کھایا بھی تھا۔ اور آئس کریم ایسی چیز تھی جس کے لیے انجل کبھی بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ شہریار کو بھی یہ معلوم تھا کہ وہ کون سی آئس کریم شوق سے کھاتی ہے، اس لیے اس کے لیے چاکلیٹ آئس کریم منگوائی۔ ابھی وہ دونوں آئس کریم کھانے میں مصروف تھے کہ تبھی سامنے کی ٹیبل پر ایک کپل آ کر بیٹھا۔ بے ساختہ ان پر انجل کی نظر پڑی تو وہ آئس کریم کھانا بھول گئی تھی۔ سامنے ٹیبل پر سعدیہ اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بھی آئس کریم ہی آرڈر کر رہے تھے۔ اس لڑکی کی پہناوے سے لگ رہا تھا کہ کافی امیر اور رچ فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ انجل کا تو جیسے دل ہی دھک کر رہ گیا تھا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سعدی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس لڑکی سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ سعدی اس بات سے بے خبر تھا کہ انجل اسے دیکھ رہی ہے۔ شہریار کی نظر پہلے انجل پر پڑی، پھر سعدی پر۔ انجل سے کہنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو انجل؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سعدی بھی تمہارے غم میں سوگ بنا رہا ہوگا، یا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا؟ اسے اس بات کی پرواہ تک نہیں ہے کہ تمہیں کس بدنامی کے گڑھے میں پھینک گیا تھا۔ میں تم پر احسان نہیں جتا رہا، لیکن تم میرے گھر کی عزت ہو، اس لیے مجھے ہر حال میں تمہیں عزت کی چادر دینی ہے۔ میں مر کر بھی تمہیں بدنام نہ ہونے دیتا۔ شہریار کی بات سن کر انجل نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر نظر جھکا گئی۔ مجھے گھر جانا ہے شہریار۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سعدی اسے دیکھے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ شہریار بھی کھڑا ہو گیا۔ مینیو کارڈ میں پیسے رکھے انجل شہریار کے ساتھ باہر نکل گئی۔ گاڑی کا سفر خاموشی سے ہی گزرا تھا۔ انجل گمسم سی بیٹھی تھی، دل میں کہیں ہلکی سی یہ امید تھی کہ شاید سعدی کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا ہوگا، لیکن آج اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات بے چینی سے گزری تھی۔ شہریار جیسا بھی تھا، لیکن اتنا وہ بھی جانتی تھی کہ اپنے خاندان کی عزت کی خاطر جان دینا جانتا ہے۔ یہ بات اس کی ٹھیک تھی۔ وہ کبھی بھی انجل کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آج تو انجل کو بھی لگ رہا تھا کہ اس نے شاید جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے روز وہ ناشتے پر کچھ پیشوانی سے دی، کیونکہ آج تک اس نے شہریار کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، جسے وہ اب تک بڑے تحمل سے برداشت کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد شہریار آفس چلا گیا تو انجل کچن میں آ گئی۔ آج سوچ نے ایک نیا رخ کیا تھا۔ شہریار اتنا بھی برا نہیں لگ رہا تھا جتنا آج سے پہلے لگتا تھا، اس لیے آج وہ سب کچھ شہریار کی پسند کا بنا رہی تھی۔ فرید کو آج اس نے چھٹی دے دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آج وہ شہریار کو سرپرائز دے، اس لیے کھانا اس کی پسند کا بنا رہی تھی۔ شام تک وہ کافی ڈشز بنا چکی تھی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اچھے سے تیار ہو کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ یاد آیا کہ شامی کباب تو اس نے فرائی ہی نہیں کیے تھے۔ اس نے فرائی پین میں آئل ڈالا اور کباب فرائی کرنے لگی، ساتھ ساتھ شیلف پر سلاد بھی کاٹ رہی تھی کہ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کی کمر پر کچھ جل رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ اس کے دوپٹے کو آگ لگ چکی تھی۔ ریشمی دوپٹہ تھا اور ریشمی ہی جوڑا تھا جو انجل نے پہنا تھا۔ دوپٹے سے آگ قمیص تک پہنچ گئی۔ انجل نے دوپٹہ اتار کر پھینکا تو اس کے پاؤں پر جا گرا۔ بری طرح سے اس کے پاؤں اس آگ سے متاثر ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹنے لگی تو اس کی قمیص پر آگ لگی اور بھڑک اٹھی۔ وہ چیخنے اور چلانے لگی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آگ تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت انجل کی زبان پر تو بس شہریار کا ہی نام تھا۔ اسے پکار رہی تھی، چلا چلا کر پکار رہی تھی کہ مجھے بچا لو، لیکن آگ اس کی کمر کو جھلسانے لگی تھی۔ وہ دب کر رہ گئی تھی۔ اس وقت گھر پر اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، کیونکہ فرید کو بھی وہ بھیج چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگ کو کیسے بجھائے۔ شہریار جب گھر پہنچا تو گاڑی کا ہارن دینے کے باوجود فرید گیٹ کھولنے نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ شہریار مزید ہارن دیتا، اسے انجل کے چیخنے چلانے کی آوازیں گھر کے اندر سے آنے لگی۔ شہریار کہیں نہ پکاری تھی۔ پہلا خیال اسے یہی تھا کہ شاید کوئی چور گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ وہ بے حد پریشان ہوا، اپنی گاڑی سے اترا اور فوراً سے دروازہ پھیلان کر وہ اندر چلا گیا۔
جتنا تیزی سے وہ بھاگ سکتا تھا بھاگتے ہوئے وہ لاؤنج تک چلا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، سامنے انجل کو آنکھ کی لپیٹ میں دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے فوراً سے اپنا کوٹ اتارا اور انجل کے اوپر دے دیا۔ صوفے پر بچھی سفید چادر اتار کر اس نے انجل پر لپیٹ دی تھی۔ آگ بجھ چکی تھی لیکن انجل بری طرح سے جل چکی تھی۔ شہریار، شہریار کہتے وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہریار کو لگا کہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ انجل ہوش میں آؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے انجل کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، فوراً سے بھاگتے ہوئے اسے باہر لے گیا، اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ جتنا تیزی سے گاڑی چلا سکتا تھا چلا رہا تھا۔ انجل تکلیف سے کرہا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت اس نے 10 منٹ میں طے کی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس نے ہارن پر ہارن دینے شروع کر دیے۔ ہاسپٹل کا عملہ باہر آیا تو شہریار تیزی سے باہر نکلا، انجل کو گاڑی سے باہر نکالا۔ اب اسے اسٹریچر پر لٹا کر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی بے چینی سے مچل رہی تھی، رو رہی تھی اور سسکیاں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر جیسے اسے چیک اپ کے لیے اندر لے کر گئے، انجل کی چیخوں کی آواز نے شہریار کو پاگل کر کے رکھ دیا۔ لیڈی ڈاکٹر جو باہر آئی تو کہنے لگی کہ آپ کی مسز کی کمر بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور پاؤں بھی جل چکے ہیں۔ اس وقت ہم ان کے بارے میں کچھ بھی مثبت نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی کنڈیشن۔ اس کے بعد ڈاکٹر خاموش ہو گئی تھی۔ شہریار کو لگا کہ ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا ڈاکٹر؟ میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھیے آپ؟ جتنے پیسے آپ کو علاج کے لیے چاہیے میں آپ کو اس سے زیادہ دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ مت کہیں کہ انجل کو کچھ۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے روتا دے کر ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ہم ابھی اسے آپریشن تھیٹر لے کر جا رہے ہیں۔ اگلے 2 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں کیونکہ انجل کا بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر چلی گئی۔ شہریار وہیں رکھی کرسی پر ڈھہ گیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے وجود سے جان ہی نکل گئی ہو۔ کچھ دیر بعد ہی انجل کو آپریشن تھیٹر سے لے جایا گیا۔ شہریار کا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ عین اسی وقت موبائل پر مقدس بیگم کی کال آنے لگی۔ بمشکل ہی شہریار نے اپنی آنسو پوچھ کر فون اٹینڈ کیا تھا۔ شہریار بیٹا، میری انجل سے بات کروا دو، جب سے شہر آئی ہے ایک بار بھی اس نے فون نہیں اٹھایا اور نہ ہی فون کیا ہے۔ مقدس بیگم کی آواز میں بے چینی سی تھی۔ اس وقت وہ سو رہی ہے، میں صبح بات کروا دوں گا۔ شہریار سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بہانہ کیا بنائے۔ ایسا کرو اسے جگا دو، پتہ نہیں آج کیوں میرا دل بے چین ہے۔ انجل کو جگا کر کہو کہ مجھے اپنی آواز سنا دے۔ شہریار کے آنسو بہنے لگے تھے۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی، بیٹی سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن جس تکلیف سے انجل گزر رہی تھی، ماں کی ممتا کا بے چین ہونا فطری سی بات تھی۔ شہریار نے فون بند کر کے آف کر دیا۔ اس وقت وہ کسی سے بھی بات کرنے والی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بار بار دل سے بس یہی دعا نکل رہی تھی کہ انجل کو کچھ نہ ہو۔